السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف بخشا، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کے آلات کو حلال سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گا اور وہ قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارے معاشرے کے کچھ خاص طبقات میں شراب کے حرام ہونے کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جس میں لوگ عام طور پر یہ بحث کرتے پائے جاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اس طرح سے وہ دین سے بچ نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اس بیان کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم کے ضمن میں شکوک و شبہات کا سد باب قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کریں، اور اس امر کی وضاحت کریں کہ شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل اسلام کے واضح احکامات پر عمل کے لیے کھولے، اور اس ضمن میں ہمیں حجت بازی اور بحث و مباحثے سے بچا کر سمعنا و اطعنا، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی والا یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ آخرت کے حساب و کتاب کے وقت ہم اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں بلکہ سرخرو ہوں۔ آمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت 219 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں پر یہ آیت تلاوت کی اور لوگوں کو شراب کی تجارت سے منع کیا۔ اسی شراب کی ضمن میں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شراب ذہن کے گریزی مرکز کو کام کرنے سے روکتی ہے۔ انسانی دماغ کا ایک حصہ گریزی مرکز انہیبیٹری سینٹر کہلاتا ہے۔ اس حصے کا کام کسی انسان کو ایسے امور سے باز رکھنا ہے جنہیں وہ فرد غلط سمجھتا ہو۔ مثلاً ایک عام انسان اپنے بڑوں اور بزرگوں کے سامنے بیہودہ زبان استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو حاجت رفع کرنی ہو، یعنی فارغ ہونا ہو، تو دماغ کا گریزی مرکز اسے لوگوں کے سامنے ایسا کرنے سے باز رکھتا ہے، لہٰذا وہ ایسی صورت میں طہارت خانے کا رخ کرتا ہے۔ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کا گریزی مرکز خود ہی کام کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ عین یہی وجہ ہے کہ شراب کے نشے میں دھت کوئی شخص ایسے طرز عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے عمومی مزاج سے قطعاً میل نہیں کھاتا۔ مثلاً شراب کے نشے میں مدہوش کوئی شخص بیہودہ اور غلط زبان استعمال کرنے میں کوئی شرم، کوئی باک محسوس نہیں کرتا اور اپنی غلطی بھی نہیں مانتا، چاہے وہ اپنے والدین ہی سے مخاطب کیوں نہ ہو۔ بہت سے شرابی اپنے کپڑوں ہی میں پیشاب کر دیتے ہیں، نہ وہ ڈھنگ سے بات کر پاتے ہیں اور نہ ہی ٹھیک سے چل پاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نہایت شرمناک حرکتیں بھی کر گزرتے ہیں۔ زنا، عصمت دری، حوض پرستی اور ایڈز کے واقعات شراب نوشوں میں بہت عام ہیں۔
امریکی محکمہ دفاع کے ذیلی ادارے نیشنل کرائم وکٹائمائزیشن سروے بیورو آف جسٹس کے مطابق 1992 کے دوران امریکہ میں ہر روز عزت لوٹنے کے 6,713 واقعات ہوئے۔ انہی اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عصمت دری، ریپ کرنے والے لوگوں کی اکثریت یہ فعل بد کرتے وقت نشے کی حالت میں تھی۔ بالکل یہی بات دست اندازی کے واقعات سے بھی ثابت ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 80% امریکی محرم رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات میں مبتلا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 12 یا 13 میں سے ایک امریکی جنسی تعلقات میں مبتلا ہے۔ جنسی تعلقات کے تقریباً تمام واقعات شراب نوشی ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جن میں ایک یا دونوں افراد ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایڈز نامی مہلک بیماری کے پھیلاؤ سے وابستہ اسباب میں ایک اہم وجہ شراب نوشی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو شراب نوشی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے خود کو معاشرتی نوشی سوشل ڈرنکر قرار دیتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف 1 یا 2 جام پیگ ہی پیے ہیں، انہیں خود پر اچھی طرح سے کنٹرول ہے اور وہ کبھی شراب پی کر مدہوش نہیں ہوئے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے تمام عادی شراب نوشوں نے ماضی میں معاشرتی مے نوشی ہی سے ابتدا کی تھی۔ کوئی ایک عادی شراب نوش یا پیکٹر ایسا نہیں جس نے شراب نوشی کی ابتدا اس ارادے سے کی ہو کہ وہ آگے چل کر اس لت میں پڑے گا یا پیکٹر بنے گا۔ کوئی ایک معاشرتی مے نوش بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کئی سال سے شراب پیتا آ رہا ہے اور یہ کہ اسے خود پر اتنا زیادہ کنٹرول ہے کہ وہ شراب پی کر ایک بار بھی مدہوش نہیں ہوا۔ فرض کیجئے کہ ایک معاشرتی مے نوش شراب پینے والا اپنی زندگی میں صرف ایک بار نشے کی حالت میں خود پر کنٹرول کھو دیتا ہے اور مدہوشی کی حالت میں زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اگر اسے بعد میں اپنے اس عمل پر پچھتاوا بھی ہوتا ہے، تب بھی ایک نارمل انسان اس جرم کا احساس ساری زندگی اپنے ساتھ لیے پھرے گا، یعنی بد فعلی کا مرتکب اور اس کا شکار دونوں ہی ناقابل تلافی انداز میں تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔